मुकम्मल नावल मैं और तुम के दूसरे एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आएगी। अभी तुमने मुझे कहा था तुम मुझे इंटरनेट इंटरटेन करोगी। कैसे इंटरटेन करोगी? हैदर नतालिया को इसकी बात याद दिलाता। नतालिया से पूछने लगा तो नतालिया के चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट दौड़ गई। वो हैदर के पास आकर उसके दोनों गालों में चुटकियां भरती हुई बोली, तो इंटरटेन होना है चाचू ने। अच्छी तरह इंटरटेन करती हूँ आपको। पहले यहाँ सोफे पर तो बैठिए। नतालिया ने हैदर के गालों को छोड़कर उसके दोनों बाजुओं से पकड़कर पीछे सोफे पर धकेला तो हैदर ने उस बेतकल्लुफी पर पहले उसको आंखें दिखाई, पर ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। जबकि नतालिया अपने मोबाइल पर सॉन्ग प्ले करती म्यूजिक पर अपनी कमर खूबसूरती से लहराने लगी। मेरी नींदें हैं फरार, तेरे संग मेरे यार, तूने की जो मेरे साथ शरारत में। हैदर सोफे पर बैठा पहले तो उसको घूर कर गाने की धुन पर डांस करता, खामोशी से देखने लगा। और काजल की स्याही लेकर आंखों के चिराग से, कैसे मैं बताऊं तुझको सो सो रतियां जाग के। गाने के बोल पर महारत से डांस करती, साथ ही कदम उठाकर हैदर के पास आती हुई वह हैदर को पहली बार कुछ क्यूट सी लगी, लेकिन वो बिना मुस्कुराए पूरी तवज्जो से नतालिया को देखने लगा। अखियों ने लिखे लव लेटर वे, मेरी अखियों ने लिखे लव लेटर वे, सजना तो जान से बेटर वे, सजना। जिस सोफे पर हैदर बैठा था वो डांस करती सोफे के पीछे से होती हुई हैदर के सामने आई तो हैदर इसको स्माइल दिए बगैर नहीं रह सका। हाय करियो ना मुझसे तो झूठ मोटे वादे, रह जाएंगे हम तो तेरे बिन आधे आधे। नतालिया गानों के बोल गुनगुनाती साथ ही हैदर का हाथ पकड़कर उसे सोफे से उठाकर कमरे के बीचों बीच ले आई। नतालिया हैदर का हाथ छोड़कर डांस करती जैसे गाने के बोलों पर फेस एक्सप्रेशन देने लगी। हैदर कमरे के बीचों बीच खड़ा उसके डांस से पूरी तरह महफूज होने लगा। तेरे लिए ही बनी हूँ मैं, तेरी डेस्टेंसी हूँ, ले मैंने क्लियर कर दिए हैं अपने इरादे। गाने के बोलों के साथ नतालिया हैदर के दोनों शानों पर हाथ रखकर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाई तो गाने के बोलों पर हैदर के होठों की मुस्कुराहट थम गई। और रख लिया अपने लिए रब से तुझे मांग कर, कैसे मैं बताऊं तुझको सोसो रतिया जाग कर। जितना मगन होकर नतालिया डांस कर रही थी इतना सीरियस होकर हैदर उसको देख रहा था। गाना और नतालिया का डांस कब खत्म हुआ उसको मालूम नहीं हुआ, वो कहीं और ही खो गया था। यार चाचू, मेरी परफॉर्मेंस इतनी बुरी भी नहीं, कम से कम तालियां तो बजा देते। वो फूली हुई सांसों के दरमियान हैदर से बोली तो हैदर जैसे उसी पल होश में आया। लड़की तुम पूरी कार्टून हो। वो अपना सर झटक कर मुस्कुराता हुआ नताली के लापरवाह अंदाज पर उसको बोला, तारीफ का शुक्रिया, चले अब हम दोनों मिलकर रात के लिए कुकिंग कर लेते हैं और एक दूसरे को अपनी पसंद और नापसंद के बारे में भी बता देते हैं। इसके बाद लूडो कैरम क्या कार्ड्स जो आपको पसंद हो वो खेलेंगे। नतालिया हैदर के आगे सर झुकाकर उससे खराजे वसूल करती हुई इसका हाथ पकड़कर अपने साथ किचन की तरफ ले जाने लगी। सारा दिन नतालिया के साथ गुजार कर उसे सच में वक्त गुजरने का अंदाजा नहीं हुआ। इस वक्त वो दोनों डाइनिंग हॉल में एलईडी के आगे बैठे हैदर की मर्जी पर कोई पुरानी फिल्म देख रहे थे जो इतनी बोर होने वाली थी कि नतालिया जमाइया लेकर थक हार कर वहीं हैदर के शाने पर सर टिकाए सो चुकी थी। यूं अपने कंधे पर नतालिया का सर हैदर को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। ये उसकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जिसके साथ उसने आज इतना वक्त गुजारा। ये लड़की जो अपनी हदों में रहने के बावजूद भी उससे काफी बेतकल्लुफ थी और वो खुद भी इसके कितना करीब था, जैसे इस वक्त वो दोनों बहुत करीब बैठे हुए थे और नतालिया का सर उसके शाने पर अटका हुआ था। नतालिया, अगर सोना है तो अपने बेडरूम में जाओ। हैदर नतालिया का गाल अपने शाने पर टिका हुआ देखकर उसे बोला तो वो आंखें मसलती हुई हैदर के शाने से सर उठा चुकी थी, मगर नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। हैदर ने सोफे से उठकर एलईडी स्विच ऑफ किया तो नतालिया गिरने वाले अंदाज में अब सोफे पर लेट गई। मुझे अच्छा लगता है कभी कभी यूं सोफे पर सोना, प्लीज अब दोबारा डिस्टर्ब मत कीजिएगा चाचू। हैदर के टोकने से पहले नतालिया उससे बोली, मगर बोलते हुए इसकी आंखें बंद थीं। चंद मिनट बाद वो मुकम्मल नींद की वादियों में उतर गई। हैदर सोफे के पास खड़ा उसको देखने लगा। पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि उसकी नजरें भटककर नतालिया के चेहरे से गर्दन पर फिर मजीद नीचे आ ठहर गई। बेतरतीब अंदाज में लेटी हुई वो इस वक्त अपने आप से बिल्कुल बेपरवाह थी। हैदर ने नजरों का जाविया दूसरी जानिब कर लिया। बल्कि छोड़े, आपने कौन सा मुझे गंदी नजरों से देखना है। नतालिया का जुमला याद करके हैदर के होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट नमूदार हुई। कितनी पागल लड़की है। हैदर उसको दिल में बोलता हुआ कमरे से चादर लाकर नतालिया पर डालता हुआ खुद अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगा। नतालिया तो अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है हैदर। हैदर को मार्शा का बोला हुआ जुमला याद आया। बेसाख्ता ही हैदर के कदम दोबारा सोफे की जानिब उठे जहां नतालिया सो रही थी। हैदर गौर से उसको देखने लगा। मार्शा ने सच ही तो बोला था, वो बिलाशुबा हसीन और पुरकशिश लड़की थी। आज से पहले उसने कभी गौर नहीं किया था। हैदर का दिल किया वो छूकर इस मोमी गुड़िया को महसूस करे।
پھر خیالی میں حیدر کا ہاتھ ناتالیہ کے گال کی جانب پڑا، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نہ جانے کیا خرافات اس کے دل میں اچانک پلنے لگے تھے۔ شاید یہ آج کا پورا دن اس کے ساتھ گزارنے کا نتیجہ تھا۔ حیدر اپنے دل کو ڈانٹتا ہوا اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ وہ آفس سے گھر پہنچا تو خالی گھر بھائی بھائی کر رہا تھا۔ حیدر نے نتالیہ کا کمرہ چیک کرنے کے بعد اس کے نمبر پر کال ملائی، جو دوسری بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ نتالیہ کے سلام کا جواب دینے کے بجائے حیدر تنے ہوئے نقوش لیے نتالیہ سے اس کی غیر موجودگی کا پوچھنے لگا، جو اسے آفس سے واپس آنے کے بعد بری طرح کھلی تھی۔ تو سرتاج گھر تشریف لے آئے ہیں، فرمائیے اس ناچیز کی آپ کو کیسے یاد آ گئی؟ نتالیہ حیدر کے بگڑے موڈ کی پرواہ کیے بغیر کنیزوں والی ایکٹنگ کرتے ہوئے حیدر سے پوچھنے لگی۔ مسخرہ پن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس وقت کہاں ہو؟ اب کی بار حیدر اسے ڈانٹتا ہوا بولا، کیونکہ 20 دن گزر چکے تھے ان کو ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، اور حیدر نتالیہ کو اچھی طرح بتا چکا تھا کہ اس کی پرمیشن سے ہی کہیں بھی آئے گی اور جائے گی۔ یار مہک کی طرف آ گئی تھی۔ آج اس کے ساتھ باتوں میں ٹائم گزارنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر میں بس گھر پہنچتی ہوں۔ نتالیہ حیدر کے جھلکنے پر اس کو سیدھی شرافت سے بتانے لگی۔ اس کی بات پر حیدر کا موڈ مزید بگڑا۔ کس سے پوچھ کر تم اپنی دوست کے گھر گئی ہو؟ حیدر صوفے پہ بیٹھتا ہوا سنجیدہ لہجہ اپنایا نتالیہ سے بولا، کیا مجھے آپ سے پرمیشن لے کر اپنی دوست کے گھر جانا چاہیے؟ اوہ ہیلو، میں آپ کی سچ مچ کی بیوی نہیں ہوں جس کو آپ اپنا پابند بنائیں گے۔ نتالیہ اسٹریٹ فارورڈ حیدر سے بولی۔ اس کے گستاخ لب و لہجے پر حیدر کو شدید غصہ ہے، جس کا وہ اظہار کرتا ہوا بولا، میری ایک بات کان کھول کے سن لو، اگر میرے گھر میں رہنا ہے تو تمہیں میرا پابند بن کر ہی رہنا پڑے گا، نہیں تو میں تمہیں اسی وقت یا تو بھائی صاحب کے پاس چھوڑ کر آؤں گا، یا پھر تمہیں تمہارے چچا کی حویلی چھوڑاؤں گا۔ بے شک میں تم پر بیوی والے تمام حقوق نہیں رکھتا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم بنا میری پرمیشن کے یا پھر مجھ کو انفارم کیے بغیر کبھی بھی کہیں بھی منہ اٹھا کر چل دو۔ حیدر نتالیہ کو باور کرواتا ہوا بولا۔ اس کا انداز ایسا تھا نتالیہ بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو گئی۔ ارے یار آپ تو بالکل ہی سیریس ہو گئے۔ اچھا ویٹ کریں، میں منیر کے ساتھ آ رہی ہوں، مشکل سے 20 منٹ لگیں گے۔ نتالیہ حیدر کے لب و لہجے سے اس کے خراب موڈ کا اندازہ لگا چکی تھی۔ ممکن تھا کہ اگر حیدر کا دماغ گھومتا تو وہ یقیناً اس کو گاؤں چھوڑ کر آ جاتا، اور اس کا گاؤں جانے کا فی الحال بالکل بھی موڈ نہ تھا۔ وہ یہاں اپنی مرضی سے خوشحال دن گزار رہی تھی۔ اب یہ سالہ منیر کون ہے؟ نتالیہ کے منہ سے کسی اجنبی لڑکے کا نام سن کر حیدر کے ماتھے پہ دوبارہ شکنیں ابھری۔ منیر کو سالہ بول کر آپ نے اس کو میرا بھائی بنا ڈالا، اور وہ مہک کا بھائی، بڑا ہی شریف معصوم اور بیبی سا بچہ ہے، اسی کے ساتھ بائک پر آ رہی ہوں۔ نتالیہ حیدر کی نیچر جانتی تھی، رات میں وہ اس کو غیر مرد کے ہمراہ آنے پر اعتراض کر سکتا تھا، تبھی نتالیہ نے منیر کے معصوم ہونے کا بالخصوص حیدر کو بتایا تھا۔ اس کے باوجود حیدر اعتراض کرتا ہوا بولا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ معصوم، شریف اور بیبی سا بچہ ہے؟ بیبا سا بچہ ہے، حیدر نتالیہ سے پوچھتا ہوا کچھ سوچ کر گاڑی کی کیس اٹھا کر گھر سے باہر نکلنے لگا۔ پتہ چل جاتا ہے یار، لڑکیوں کو سب مردوں کا پتہ چل جاتا ہے، کون شریف ہے اور کون ٹھرکی۔ ویسے آپ بھی کافی شریف ہے، مجھے نہیں لگتا آپ نے معائشہ سے اب تک کوئی رومانٹک ڈائلاگز بھی بولے ہوں گے، یا پھر مرنے جینے کی قسمیں کھائی ہوں گی۔ نتالی کی اس بے تکی باتوں کا جواب دیے بغیر حیدر گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا اس سے بولا، ایڈریس بتاؤ مہک کا۔ نتالی نے حیدر کی بات سن کر اپنی آنکھیں گول گھمائی، یار چاچو میں آ تو رہی ہوں، کیا ہو گیا آپ کو؟ نتالی صوفے پر بیٹھتے ہوئے مہک کو دیکھ کر بولی، جو کافی دیر سے اس کی اور حیدر کی باتیں سن کر انجوائے کر رہی تھی، جو پوچھا جائے صرف اس کا جواب دیا کرو، ایڈریس بتاؤ۔ حیدر باروب لہجے میں بولا تو مہک نے نتالیہ سے اس کا موبائل لے لیا۔ السلام علیکم حیدر بھائی، میں مہک بات کر رہی ہوں، یہ آپ کو ویسے ہی تنگ کر رہی ہے، میں آپ کو ایڈریس بتا دیتی ہوں، آپ پلیز نوٹ کر لیں۔ مہک شائستگی سے حیدر سے بات کرتی ہوئی حیدر کو اپنا ایڈریس بتانے لگی۔ ڈنر کیا تم نے؟ حیدر مہک کے گھر سے نتالیہ کو اپنے ساتھ واپس لے جا رہا تھا۔ نتالیہ کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد اسے دوبارہ اپنے گھر کے اپنے کھانے کے لیے واپس آنا پڑتا، اسی لیے خاموش بیٹھی ہوئی نتالیہ کو دیکھ کر پوچھنے لگا، مہک کی امی نے اخلاقاً صرف ایک مرتبہ کھانے کا پوچھا، میں نے تکلفاً منع کیا، تو پھر انہوں نے چپس اور نیم کو میرے سامنے رکھ دی۔ منہ بناتی ہوئی نتالیہ بولی، جس پر حیدر اپنی ہنسی چھپا کر ڈرائیو کرنے لگا تو نتالیہ ایک دم گردن موڑ کر حیدر کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا آپ آج مجھے اپنے ساتھ باہر ڈنر کروانے والے ہیں؟ باہر ڈنر کے نام پر ایک دم اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، جسے دیکھ کر حیدر سرسری سا بولا، دیکھ تو رہا ہوں کوئی ڈھنگ کی جگہ ملے، پھر دونوں وہیں ڈنر کر لیں گے۔ حیدر ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ اپنی نظریں بھی دوڑاتا ہوا بولا، ارے یار چاچو، ڈھنگ کی جگہ میں بتاتی ہوں نا آپ کو، جہاں بہترین کھانا بہت کم قیمت میں ملے گا، آپ یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ گاڑی موڑ لیں۔ نتالیہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہوئی بولی، فوراً فری مت ہو جائے کرو، خاموشی سے بیٹھی رہو۔ حیدر کو یوں ایک دم جوش میں آتا دیکھ کر چھڑکتا ہوا بولا، جس پر نتالیہ کا منہ بن گیا، وہ بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ حیدر نے ایک نظر نتالیہ پر ڈالی، پھر گاڑی اس کے کہنے کے مطابق لیفٹ سائڈ موڑ لی۔ آگے بولو اب کہاں جانا ہے؟
حیدر کے پوچھنے پر نتالیہ کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آئی۔ نتالیہ حیدر کو اس ریسٹورنٹ کے بارے میں بتانے لگی جہاں کالج کے زمانے میں اس کی ہر دوست جایا کرتی تھی کہ اتنی بیکار جگہ لائی ہو تم مجھے۔ حیدر اس ریسٹورنٹ کا ماحول دیکھتا ہوا نتالیہ سے بولا، یہ کوئی فیملی ریسٹورنٹ نہیں بلکہ کوئی ڈیٹنگ پوائنٹ لگ رہا تھا، جہاں نظر آنے والے افراد کپل کی صورت میں موجود تھے۔ کچھ کم عمر نمونے خود کو ہیرو اور ہیروئن سمجھ رہے تھے، اور جو آنٹی انکل کی عمر کے میچور لوگ نظر آ رہے تھے، ان کی حرکتیں صاف بتا رہی تھیں کہ وہ شوہر اور بیوی ہرگز نہ تھے۔ حیدر ارد گرد کے ماحول کو ناگوار نظروں سے جائزہ لیتا ہوا نتالیہ کو دیکھنے لگا، جو شاید خود بھی یہاں پر پہلی مرتبہ آئی تھی، اس لیے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ہم یہاں پر ڈنر نہیں کرنے والے، چلو یہاں سے۔ حیدر سامنے ٹیبل پر موجود ایک باریک ٹڈے جیسے نوجوان لڑکے کو دیکھتا ہوا بولا، جو اپنے ساتھ بیٹھی پھولن دیوی سے ایسے چپکا جا رہا تھا جیسے ابھی اپنی کرسی سے اٹھ کر اس لڑکی کی گود میں جا گرے گا، جبکہ اس سے آگے ٹیبل پر ایک گنجے انکل شاید اپنی پڑوسن کے ساتھ یہاں تشریف فرما تھے، جو فون پر اپنی بیوی سے گفتگو کے دوران انہیں یقین دلا رہے تھے کہ وہ اس وقت آفس کے دوستوں کے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر یہ تماشا دیکھ کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہو گیا تو نتالیہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، پلیز چاچو بیٹھے نا یار، یہ سارے کوئی دوسرے پلانٹ کی مخلوق نہیں ہے پلانٹ کی مخلوق نہیں ہے جو آپ ایسے ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ ہاں تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، ویسے بھی عجوبے روز روز کہاں دیکھنے کو ملتے ہیں، خیر ہے یار، انسان کو ہر طرح کے ماحول کی عادت ہونی چاہیے۔ نتالیہ کی بات سن کر وہ نتالیہ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر سنجیدہ لہجے میں بولا، کیا فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا؟ کم سے کم میں خود کی بیوی کے ساتھ ایسی جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا، تم اٹھ رہی ہو یا نہیں؟ حیدر ابھی بھی کھڑا تھا، یہاں عجیب نظارے دیکھ کر اس کا بیٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہاں سے نتالیہ کو لے کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر نتالیہ اس کی بات سن کر بھی نہیں اٹھی۔ ڈیئر چاچو، میں صرف آپ کی نام نہاد بیوی ہوں، بیوی والے کام تو میں کرتی ہی نہیں، آپ معلوم نہیں کیوں اس قدر سیریس ہو رہے ہیں۔ یا پلیز بیٹھ جاؤ، اگنور کریں ان سب کو، صرف میری طرف دیکھیں کیونکہ میں اب یہاں سے ڈنر کیے بغیر بالکل بھی نہیں جانے والی۔ نتالیہ کے ضدی انداز اپنانے پر وہ بدمزہ سا ہوا، اس کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا، اس لیے ویٹر کی طرف اپنی طرف آتا دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا، اور سچ میں ہر دوسرے انسان کو اگنور کرتا ہوا وہ صرف نتالیہ کو دیکھنے لگا، جو بہت دلچسپی کے ساتھ آس پاس بیٹھے ہوئے کپلس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بہت مزہ آ رہا ہے تمہیں یہ سب حرکتیں دیکھ کر۔ حیدر اس کی نظروں کے تعاقب کرتا ہوا اس 17 سالہ لڑکے کو دیکھنے لگا، جو شاید انڈے سے باہر نکل کر عشق و معشوقی کی راہ پر چل نکلا تھا، اور اپنے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کا ہاتھ پکڑے نہ جانے کون کون سی محبت بھری قسمیں کھائے اسے اپنے عشق کا یقین دلا رہا، جبکہ تھوڑی دور دوسرے ٹیبل پر ایک اور کپل بھی موجود تھا، جو اوپر سے دکھنے میں تو ڈیسنٹ لگ رہا تھا، مگر ٹیبل کے نیچے اس لڑکے کا ہاتھ اپنے قریب بیٹھی ہوئی لڑکی کی تھائس کو بار بار چھو رہا تھا۔ ایسے سین روز روز کہاں لائف میں دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ بھی انجوائے کریں۔ نتالیہ کے بولنے پر حیدر نے افسوس سے سر ہلایا، پھر کچھ یاد آنے پر وہ بولا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم بول رہی تھی کہ میں صرف نام نہاد بیوی ہوں، بیوی والے کام نہیں کرتی، تو یہ بیوی والے کام کون سے ہوتے ہیں، ذرا وضاحت کرو۔ حیدر نتالیہ کی توجہ اپنی جانب دلاتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، کیونکہ وہ نتالیہ کے جملے پر اس وقت چونکا تھا، مگر ویٹر کے آنے کی وجہ سے کچھ بولا نہیں تھا۔ آپ کو نہیں معلوم بیوی والے کام کون سے ہوتے ہیں؟ وہ اس وقت بالکل بھی سنجیدہ نہ تھی، آنکھوں میں شرارت لیے الٹا حیدر سے پوچھنے لگی۔ حیدر نتالیہ کی آنکھوں میں شوخی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر سنجیدہ تاثرات چہرے پر لیے بولا، نہیں بیوی والے کاموں سے تو نہیں، البتہ شوہرے والے کاموں سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ حیدر نے محسوس کیا اس کی بات پر نتالیہ کے گال ایک دم سرخ ہو کر دہک اٹھے، اس کے گالوں کی سرخی حیدر کی نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ نتالیہ کے چہرے کے رنگ نے بڑا دل فریب سا تاثر اس پر چھوڑا، جسے حیدر اپنی آنکھوں میں سماتا ہوا اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ کیا جانے نہ جانے کیوں اس کے منہ سے آج یہ معنی خیز جملہ نکلا تھا، جس پر وہ خود بھی حیران ہوا۔ اپنی بات کو کور کرتا وہ مزید بولا، بیوی اگر تمہارے جیسے مل جائے تو پھر شوہر کا ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ اس کو اپنی بیوی بنانے سے پہلے اچھی طرح انسان بنائے۔ اب کی مرتبہ حیدر کی بات سن کر نتالیہ کی شرم پل بھر میں ہوا ہوئی اور ساتھ ہی اس کے دانت نکلنے لگے، جنہیں دیکھ کر حیدر نے سر جھٹکا، کیونکہ چند لمحے پہلے شرمائی ہوئی وہ کتنی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ چاچو، میرا دل بڑا کر رہا ہے، ہم دونوں تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کی طرح ریئیکٹ کریں، مطلب ہم دونوں اس وقت ایک دوسرے کو کپل کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے متعلق کیسا فیل ہوتا ہے، بلکہ آپ ایسا کریں، یوں پوز کریں، میں نتالیہ نہیں مائشہ ہوں۔ بالکل، ہاں بالکل، آپ نہ مجھے اس وقت مائشہ سمجھے۔ نتالیہ ایک دم سے اتنا سیریس ہو کر بولی، جبکہ حیدر اس کی بیتو کی بات پر اسے گھور کر دیکھتا ہوا لاتی کہاں سے ہو اپنے ذہن میں اس قدر فضول سے آئیڈیاز۔ حیدر بالکل سیریس ہو کر نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ نتالیہ نے ٹیبل پر رکھا اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں حیدر کے ہاتھوں کی انگلیوں میں پیوست کر دی۔ نتالیہ کی اس حرکت پر حیدر نے اس کی آنکھیں دکھائیں۔ نتالیہ نے اس وقت وہی حرکت کی تھی جو یہاں بیٹھے ہوئے پبلک کر رہی تھی،
आधे से ज्यादा कपल्स यहाँ एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए बैठे थे। सॉरी, मैं तुम्हें मायशा तस्वुर नहीं कर सकता क्योंकि वो एक मेच्योर और सेंसिबल लड़की है। हैदर की बात पर नतालिया ने ठंडी आह भरी, लेकिन हैदर की नजरें नतालिया के हाथ पर जा रही जिसमें हैदर की उंगलियां बेबस थी। नतालिया के हाथ के लम्स को महसूस करके शायद पहली मर्तबा उसके अंदर अचानक ही खून गरमाया था। एकदम कोई हसास एहसास सा बेदार हुआ जो किसी जवान मर्द को लड़की के छूने से होता है। हाय रे नतालिया, तेरी फूटी किस्मत। एक वो था हसन जो रोमांटिक हीरो बनने के बजाय हर वक्त जोकर बना रहता था, और दूसरे इसके चाचू हैं जो रोमांस के मामले में अपने भतीजे से भी गए गुजरे मालूम होते हैं। नतालिया ने ठंडी आह भरने की अदाकारी करते हुए अपने हाथों की उंगलियां आजाद करना चाही, मगर हैदर ने उसकी उंगलियों पर गिरफ्त सख्त कर दी। नतालिया चौंक कर हैदर को देखने लगी। हैदर खुद भी खामोशी से बल्कि गहरी संजीदगी से उसको देखने लगा तो नतालिया को अपने बोले हुए जुमले का एहसास हुआ। सॉरी, आप तो सीरियस हो गए। मेरे कहने का मतलब था आप रोमांटिक तो होंगे, मगर जाहिर सी बात है मेरे साथ में थोड़ी। मैं कोई मायशा थोड़ी हूँ जो उसे देखकर आप में रोमांस वाली फीलिंग आ सकती है। नताली को लगा उसे किसी मर्द की मर्दाना ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए वजाहत देती हुई अपनी उंगलियां दोबारा हैदर की उंगलियों से निकालने लगी, मगर अभी भी वो नाकाम थी। जिस पर नताली कंफ्यूज होकर हैदर को देखने लगी। आखिर वो चाह क्या रहा था? मैं इस वक्त तुम्हें छूकर मायशा को फील नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता तुम्हें जरूर महसूस कर रहा हूँ। तुम मुझसे अपने ही मुतालिक पूछो। ये पूछो मैं इस वक्त तुम्हारे बारे में क्या महसूस कर रहा हूँ। हैदर उसकी उंगली में अपनी उंगलियां पेवस्त की नतालिया की आंखों में झांकता संजीदगी से बोला, मतलब? नतालिया हैदर को इतना सीरियस देखकर कंफ्यूज होती हुई इससे उसकी बात का मतलब पूछने लगी। अपनी बात का मतलब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मुझे तुम ये बताओ कि मुझे छूकर तुम मेरे मुतालिक क्या फील कर रहे हो। अपनी फीलिंग्स का मुझे बताओ जो तुम इस वक्त महसूस कर रही हो। हैदर संजीदा नजरें तालिया के चेहरे पर टिका उससे पूछने लगा, जिस पर नतालिया अफसरदा शक्ल बनाते हुए बोली, मैं आपके मामले में बिल्कुल फीलिंगलेस हूँ। आपको सोचकर कोई फीलिंग कैसे आ सकती है यार, आप तो चाचू हैं। नतालिया के बोलने पर हैदर का मुंह हलक तक कड़वा हुआ। उसने नतालिया की उंगलियां साथ करते हुए फौरन अपना हाथ खींच लिया। न जाने क्यों उसे नताली की बात बुरी तरह चुभी थी। एक जवान जहां लड़की जो उसके निकाह में मौजूद होने के बावजूद इसके लिए कोई फीलिंग नहीं रखती, तो लानत थी ऐसी शराफत पर। बल्कि ऐसी शराफत मर्दानगी के नाम पर धब्बा थी। तुम फीलिंगलेस इसीलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हें कभी कुछ फील करवाया ही नहीं अपने मुतालिक। न जाने क्यों बुरा मानते हुए हैदर ने उसको जताना जरूरी समझा। भाई तो मुझे कुछ फील करवा कर आपको क्या मिलेगा? आपको जो फील करवाना है उसे ही करवाएं जिससे आप बाद में शादी करने वाले हैं। नतालिया मजे से बोलती हुई वेटर का सर्व किया हुआ खाना खाने में मसरूफ हो गई। जी भाई साहब, आपकी बात नहीं डाल सकता तभी एजाज भाई की तरफ जा रहा हूँ, वरना शादी के बाद दावतों वाले तवील सिलसिलों से मुझे सख्त एलर्जी है। हैदर मोबाइल कान से लगाए अपने कमरे में तैयार होता बोला। आज जुल्फकार और हैदर के कजन एजाज के घर में वो और नतालिया डिनर पर इनवाइटेड थे। अपनी मसरूफियत को नजर में रखते हुए हैदर ने दूसरे रिश्तेदारों के घर दावतों से माजरत कर ली थी, मगर एजाज और जुल्फकार दोनों ही हम उम्र होने के साथ साथ एक दूसरे से अच्छी अलेख सलेख रखते थे। इसलिए जुल्फकार के इसरार करने पर आज हैदर नताली को अपने साथ एजाज के घर लेकर जा रहा। तुम हमेशा से ही मेरी बातों का भरम रखते आए हो, इसलिए तो मैं तुमसे बोल भी देता हूँ। अच्छा हैदर, जरा नताली को प्यार से समझा देना कि वो एजाज की बीवी अतिया से जरा अच्छे तरीके से मिल ले। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात का मतलब? जुल्फकार के मोबाइल से आवाज उभर कर हैदर के कानों में गूंजी। हाँ बेफिक्र है, मैं नताली को समझा दूंगा। इस दिन के जैसा कुछ नहीं होगा। हैदर जुल्फकार से बात करता हुआ अपना मोबाइल पॉकेट में रख चुका था। दरअसल एजाज की बीवी अतिया ने नतालिया पर उस वक्त सबसे ज्यादा एतराज किया था जब जुल्फकार नतालिया को उसके वालिदैन के गुजर जाने के बाद अपने साथ घर लाया था। फिर उसके बाद भी एक वाकया हैदर के सामने ही पेश आया। जिन दिनों हैदर शहर से जुल्फकार से मिलने आया था, इत्तेफाक से एजाज और अतिया भी वहीं मौजूद थे। अतिया के किसी तंज पर नतालिया ने दूबदू उसका मुकाबला किया था। गलती बेशक नतालिया की ना थी, पहल अतिया ने की, मगर नतालिया ने तो अपनी कम उम्री का लिहाज किया था, ना ही घर आने मेहमान का। इस पर हैदर को उसके मुंह फट और बदतमीज होने पर काफी गुस्सा आया था, और अभी हैदर ये सोच ही रहा था तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। नताली उसके कमरे में आते हुए बोली, चले भाई, मैं तो तैयार हूँ। नताली के बोलने पर हैदर उसका लिबास देखकर चौंका। तुम इस तरह की ड्रेसिंग में एजाज भाई के घर जाओगी? हैदर चलता हुआ नतालिया के सामने आ खड़ा हुआ और ऊपर से नीचे तक बगौर उसको देखता हुआ पूछने लगा। ब्लैक कलर की जॉर्जेट शिफॉन की साड़ी न सिर्फ इसके होश रुबा सरापे को मजीद दिलकश बना रही थी, बल्कि उसके पूरे जिस्मानी साख्त को भी मजीद उभार कर वाजे कर रही थी। आज से पहले हैदर ने उसको ऐसी ड्रेसिंग करते कभी नहीं देखा था। बुराई क्या है इस ड्रेस में? नतालिया हैदर के इस कदर हैरत करने पर उसको देखते हुए पूछने लगी, ये साड़ी तो उसने
نتالیہ حیدر کے اس قدر حیرت کرنے پر اس کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، یہ ساڑی تو اس نے حسن کے ساتھ اپنی شادی کی شاپنگ کرتے وقت اتنے شوق سے خریدی تھی، جسے آج زیب تن کیے وہ خوش بھی تھی۔ کوئی اچھائی بھی نہیں ہے اس طرح کے لباس میں، اگر میں اپنی چوائس ایک سائڈ پر رکھتا ہوں تب بھی تمہارا یہ لباس اس قابل نہیں ہے جسے تم پہن کر اعجاز بھائی کے گھر جاؤ۔ جانتی نہیں ہو ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ حیدر نے تالی کو ٹوکتا ہوا بولا، پچھلے سال اعجاز حج کر کے آیا تھا، تب سے اس کی شخصیت میں اسلامی ٹچ آ چکا تھا۔ حیدر کی بات پر نتالیہ بری طرح چڑ گئی، یار ان کے گھر کے ماحول سے میرا کیا لینا دینا، میں تو وہی پہنوں گی جو مجھے پسند ہے، اور ویسے بھی انہوں نے ہمیں اپنے گھر شادی کی دعوت پر بلایا ہے، نہ کہ میلاد یا قرآن خوانی پر۔ میں تو یہی پہن کر جاؤں گی، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو ایسے ہی لے کر جائیں، نہیں تو مجھے بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے عطیہ آنٹی کی بیزار سی شکل دیکھنے کا۔ نتالیہ خود بیزار آتی حیدر سے بولی۔ اس کے گستاخ لہجے پر حیدر کا پارا ہائی ہوا، اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر نتالیہ کا بازو پکڑا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کا، صرف بھائی صاحب کے کہنے پر میں تمہیں وہاں لے کر جا رہا ہوں، اور یہ بیہودہ لباس پہن کر تم کہیں بھی نہیں جاؤ گی، ابھی اور اسی وقت جا کر اپنے کپڑے چینج کر کے آؤ، اور میری ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو، حسن دوسرے مزاج کا بندہ تھا جو تمہاری بدتمیزی کو ہنس کر اگنور کر دیتا تھا، میں دوسرے مزاج کا مرد ہوں، مجھے حسن سمجھنے کی غلطی مت کرنا، اور آئندہ میرے سامنے تمیز سے بات کرنا، ورنہ تمہارا دماغ اسی وقت درست کر کے رکھ دوں گا۔ حیدر کے اس قدر سخت لہجے اور آنکھیں دکھا کر بولنے پر نتالیہ بالکل خاموش ہو گئی۔ حیدر نے اس کا پکڑا ہوا بازو چھوڑا، وہ ابھی بھی چہرے پر کرختگی برقرار رکھے اور آنکھوں میں سختی لیے نتالیہ کو گھور رہا تھا۔ نتالیہ بنا کچھ بولے خاموشی سے ڈریس کے چینج کرنے چلی گئی۔ ہم یہاں کسی کے کل میں نہیں آئے بلکہ شادی کی دعوت میں آئے ہیں، اپنے چہرے کے زاویے درست کرو۔ ڈرائیونگ کے دوران پورے راستے نتالیہ کا منہ بنا رہا۔ حیدر اعجاز کے گھر کے باہر گاڑی پارک کرتا ہوا نتالیہ سے بولا، سوری، مجھ سے اچھے بننے کے ڈرامے نہیں ہو سکتے، ڈریس میں آپ کے کہنے پر چینج کر چکی ہوں، اور مجھ سے کوئی دوسری توقع مت رکھیے گا، اتنی تو اپنے اماں ابا کی نہیں سنتی تھی۔ نتالیہ حیدر سے بولتی ہوئی گاڑی سے اترنے لگی تو حیدر نے اس کی کلائی زور سے پکڑی۔ اگر میں تم سے اپنی توقعات وابستہ کرنا چاہوں تو مشکل سے ہفتہ بھر لگے گا مجھے تمہیں سدھار کر اپنے رنگ میں ڈھالنے کے لیے۔ اس بات کا شکر ادا کرو کہ تمہارا مجھ سے ساری عمر کے لیے پالا نہیں پڑنے والا۔ ابھی تمہاری بہتری اسی میں کہ اپنے چہرے کے زاویے ٹھیک کرو، اور آخری بات، تم بے شک اپنے اماں ابا کی نہ سنتی ہو مگر میری سننا بھی پڑے گی، اور سن کر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ حیدر اس کو تنبیہ کرتا بولا، ساتھ ہی نتالیہ کی پکڑی ہوئی کلائی چھوڑ دی مگر وہ ابھی بھی گھورتا ہوا اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہے؟ نتالیہ حیدر کے گھورنے پر اس سے پوچھنے لگی، یہ اماؤں کے جیسے جوڑا کیا باندھا ہوا ہے؟ کھولو اپنے ان بالوں کو۔ حیدر تنقیدی نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہوا بولا تو نتالیہ اس کی بات پر ضبط کرتی رہی۔ یہ ہیئر سٹائل اس نے خاص ساڑی کی وجہ سے بنایا تھا جسے اب کھولتی ہوئی بالوں کو سیدھا کر رہی تھی۔ حیدر کی نگاہیں ابھی بھی اس پر ٹکی تھی۔ یہ ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں کس خوشی میں پہنی ہے، کم کرو انہیں۔ حیدر کی اگلی بات سن کر نتالیہ اپنے لب بھیج کر رہ گئی، لیکن حیدر کے گھورنے کی وجہ سے وہ خاموشی سے اس کی بات پر عمل کرتی ہوئی اپنے ہاتھوں سے تھوڑی تھوڑی چوڑیاں اتارتے ہوئے بلاخر جل کر بولی، بولیں تو میک اپ بھی صاف کر دیتی ہوں اپنا۔ کانچ کی چوڑیوں کو ڈیش بورڈ پر پٹک کر رکھتی ہوئی طنزیہ لہجے میں بولی، یہ تو کارٹون بننے سے پہلے سوچنا تھا۔ حیدر کے منہ سے اگلا جملہ سن کر نتالیہ پوری طرح دب گئی، لیکن اس نے بس لفظ چاچو بول کر حیدر کو وارن کیا، خبردار جو تم نے وہاں کسی کے سامنے مجھے چاچو بولا تو۔ حیدر نتالیہ کو اعجاز کے گھر لے جانے سے پہلے کسی بچے کی طرح باقاعدہ آنکھیں دکھاتا وہ سختی سے سمجھا رہا تھا۔ نتالیہ حیدر کی بات سن کر گاڑی سے اترنے لگی، تبھی حیدر نے دوبارہ اس کی کلائی پکڑی۔ نتالیہ باقاعدہ دانت پیستی ہوئی حیدر سے پوچھنے لگی، جس کی نگاہیں اب نتالیہ کے سرخ ہونٹوں پر ٹکی تھی، کس قدر گہری لپسٹک لگائی، ہلکی کرو اسے، ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی کسی کا خون چوس کر آئی ہو۔ حیدر کے یوں طنز کرنے پر نتالیہ تل ملا اٹھی، کیسے ہلکی کروں، ایسے کرتی ہوں پانی کی بوتل سے اپنا منہ ہی دھو لیتی ہوں۔ حیدر کے مسلسل تنقیدی انداز پر اب نتالیہ کو بھی غصہ آنے لگا تھا۔ مجھے زیادہ غصہ دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ ٹیشو پکڑو اور ہلکی کرو لپسٹک۔ حیدر نے اپنی پاکٹ سے ٹیشو نکال کر نتالیہ کی جانب بڑھایا جو نتالیہ حیدر سے لے کر اپنے ہونٹوں پر بری طرح رگڑنے ہی والی تھی۔ ویسے ہی حیدر نے اس کی کلائی دوبارہ پکڑی اور خود اس سے ٹیشو لے کر اپنا چہرہ نتالیہ کے چہرے کے قریب لا کر اس کے ہونٹوں کی لپسٹک ہلکی کرنے لگا۔ لپسٹک ہلکی کرنے کے چکر میں اس دن کی طرح ایک مرتبہ پھر حیدر کے جذبات بہکنے لگے تھے۔ کون سا پرفیوم لگایا ہے؟ نتالیہ کے ہونٹوں پر ہلکے سے ٹیشو پھیرتا ہوا اب کی مرتبہ وہ مدھم لہجے میں نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ اس وقت حیدر نتالیہ کے اس قدر قریب تھا کہ آرام سے اس خوشبو کو محسوس کر سکتا تھا جو کہ اچانک اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگی۔ کیوں اب یہ بھی زہر لگ رہا ہے آپ کو؟ نتالیہ جو پہلے ہی غصے میں تپی بیٹھی تھی، حیدر کی بدلی نگاہیں اور انداز پر غور کیے بغیر جل کر حیدر سے پوچھنے لگی، اس کی
फ्रेगनेंस अच्छी है, यही यूज़ किया करो। हैदर नताली से बोलता हुआ अपनी नज़रों और जज्बात पर काबू पा चुका। शुक्र है आपको कुछ तो अच्छा लगा मेरे अंदर। नतालिया तंज करती हुई हैदर से बोलकर अपनी कलाई देखने लगी और थोड़ी देर पहले हैदर ने पकड़ी थी। हैदर की नजरें भी उसकी सफ़ेद कलाई पर थी, जहाँ हल्के से उसकी उंगलियों के निशान मौजूद थे। इतनी भी सुर्ख नहीं हो रहा, और हाँ, वहाँ ज्यादा चपड़ चपड़ करने की या फिर जबान चलाने की जरूरत नहीं। अतिया भाभी के साथ तुम बिल्कुल तमीज के दायरे में रहकर खुश अखलाकी से मिलोगे। मैं बिल्कुल मत समझना कि मैं उन लोगों के सामने तुम्हारा लिहाज करूंगा। हैदर आखिरी मरतबा उसको वार्न करते हुए खुद गाड़ी से उतर के, जबकि नतालिया ने अपना सुर्ख कलाई देखकर सच में शुक्र अदा किया कि ऐसे सड़ियर और बदमिजाज शोहर को उसे सिर्फ चंद माह के लिए बर्दाश्त करना है। कमीना जलील इंसान, अचानक क्यों मौत पड़ गई थी इस हसन के बच्चे को, जो ये शादी कर लेता। कम अज कम मैं ऐसे जिल्लात तो मैं आदमी का एहसान लेने से तो बच जाती। जब देखो किसी सख्त कीर हेडमास्टर की तरह बस घूरते ही रहते हैं। नताली हसन को कोसती हुई हैदर के बारे में तारीफी कलमियात बोलती हुई खुद ही गाड़ी से बाहर निकली। आओ बरखुरदार एक शहर में रहने के बावजूद तुम तो नजर ही नहीं आते। एजाज उम्र में हैदर से काफी बड़ा था। खुश अखलाकी दिखाता हुआ नतालिया के सलाम का जवाब देकर उसके सर पर हाथ रखता हुआ अब हैदर से बगलगीर हो रहा था। नतालिया ने नोट किया हैदर का मूड अब बिल्कुल चेंज हो चुका था। चेहरे पर फ्रेश सी मुस्कुराहट लाए वो खुश अखलाक बना हुआ किस कदर खुश होकर अपने रिश्तेदार से मिल रहा था। अतिया भाभी से नहीं मिली तुम? हैदर मुस्कुराकर नतालिया को देखता हुआ बोला, जबकि आंखों में नतालिया के लिए वाज़ेह हुक्म था कि वो आगे बढ़कर पहल करती हुई खुद से अतिया से मिले। सलाम किया था मैंने अभी, जिसका अतिया ने जवाब देना भी गवारा न किया। नतालिया आहिस्ता आवाज में हैदर के सामने मनमनाई। हैदर सबके सामने न तो इस वक्त उसे आंखें दिखा सकता था, न ही उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी भाभी के सामने खड़ा कर सकता था। इसलिए मुस्कुराकर नतालिया की कमर पर हाथ रखकर दबाव डालता हल्का सा उसे पुश करके दोबारा मिलने को बोला। चारों नचार नतालिया को आगे बढ़कर अतिया के गले लगकर मिलना पड़ा, क्योंकि एजाज ने भी अतिया को ऐसी नजरों से देखा था जिससे अंदाजा हो रहा था उन लोगों के यहाँ पहुंचने से पहले एजाज भी अपनी बीवी को काफी अच्छे तरीके से समझा चुका। चलो फिर मिलना मिलाना तो होता रहेगा, अंदर चलकर बैठते हैं। एजाज के बोलने पर हैदर एजाज के साथ ड्राइंग रूम की जानी बढ़ा, जबकि अतिया ने बड़ी ही चुपती हुई निगाह नतालिया पर डाली, जो नतालिया को अपने अंदर तक उतरती महसूस हुई। नतालिया को समझना है आखिर इन खातून की उसके साथ दुश्मनी क्या थी। और नतालिया अंदर चलो। हैदर ने पलटकर नतालिया को देखा तो अतिया हैदर को देखकर अपने चेहरे के तासुरात बदल कर मुस्कुराती हुई खुद अंदर चल दी। हैदर के बोलने पर नतालिया ने खफा सी नजर हैदर पर डाली, फिर बिना कुछ बोले ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। दिल लग गया अब तुम्हारा हैदर के साथ? पूछा ऐसा गया जैसे ये बड़ा मुश्किल काम हो, क्योंकि दिल तो उसका पहले हसन से लगा हुआ था। खाने के वक्त जब प्लेट और चमचों की आवाज आ रही थी, अचानक ही अतिया नतालिया को मुखातिब करती हुई पूछने लगी, एजाज? तानिया, एजाज की बेटी। हैदर और नतालिया सभी अतिया की जानिब देखने लगे। इससे पहले नतालिया उसे कोई जवाब देती, टेबल के नीचे से हैदर ने नतालिया का हाथ दबाया और खुद अतिया से बोला, दिल लग भी गया है और दिल मिल भी गया है। हम दोनों एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। हैदर मुस्कुराकर अतिया को देखता हुआ बोला, जिस पर वो तंजिया मुस्कुराई, बहुत कॉन्फिडेंस है भाई तुम्हारी बीवी में, जिसने इतने सारे लोगों के बीच शादी के लिए तुम्हारा नाम ले लिया। और हैरत है तुमने भी इसकी बात की लाज रख ली। अतिया तस्खीर उड़ाने वाले अंदाज में तंज करती हैदर से बोली। अपने शौहर एजाज की आंखों की तरफ अतिया देख ही नहीं रही थी, जो उसको बिल्कुल संजीदगी से देख रहा था। ये कोई मौका या वक्त न था ऐसी बातें करने का। नतालिया ने अब की बार मुंह खोल मर्तबा बोलना चाहा, मगर अब भी हैदर के हाथ की गिरफ्त उसके हाथ पर पहले से ज्यादा सख्त थी। हकीकत है हर लड़की ऐसी जुर्रत नहीं दिखा सकती, लेकिन अपने लिए आवाज उठाने का राइट हर लड़की के पास होना चाहिए। और जहां तक लाज रखने की बात है, तो मर्द की मर्दानगी तभी जाहिर होती है जब भरे मजमे में एक लड़की को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हैदर प्लेट में चमचा चलाता हुआ अतिया को देखकर दोबारा बोला। नतालिया जब्त किए बैठी थी, उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। मान गए भाई, वरना तुम्हारे खानदान के बहुत कम मर्द यूं अपनी बीवी की हिमायत करते, लेकिन तुम्हारी बीवी के कॉन्फिडेंस को आज क्या हो गया? आज तो ये जरूरत से ज्यादा ही खामोश है। क्या घर से सिखा कर लाए हो या फिर शादी के बाद अकल ठिकाने आ गई है? अति के मुझसे तंज करने पर अपना ताली का सब जवाब दे चुका था। अब की बार हैदर ही बोलने वाला था, मगर उससे पहले एजाज बोल उठा। हर किसी को तुम्हारी तरह फजूल में बक बक करने की आदत नहीं होती। अपनी अकल तुम खुद ठिकाने ले आओ और खामोशी से खाना खाओ, दूसरे को भी खाने दो। जब एजाज की आंखों ने काम दिखाया, तब वो आखिरी हरबा इस्तेमाल करता अपनी बीवी को उन लोगों के सामने ही झड़कता हुआ बोला, जिस पर अतिया का बुरा सा मुंह बना और वो जहर खंदा नजरों से नतालिया को देखने लगी। लेकिन नतालिया ने जब उसके देखने पर अचानक आंख मारकर अतिया पर दिल जलाने वाली इस्माइल पास की, तो अतिया अंदर तक जलकर राख हो गई। हैदर को घूरने पर वो दोबारा मासूम सी शक्ल बनाकर बैठ गई। खाने के बाद जब उनके जाने से पहले चाय का सिलसिला चला, तब एक मरतबा फिर अतिया अपनी आदत से बाज न आती हुई बोली, और हसन ने दोबारा कांटेक्ट नहीं किया? क्या मालूम हुआ वो शादी से पहले ही क्यों
सब छोड़ छाड़ कर भाग गया था। अतिया के पूछने पर एक मर्तबा फिर ड्राइंग रूम में मौजूद अफराद उसको देखने लगे। अब ऐसा क्या पूछ लिया मैंने जो आप सब लोग क्यों हैरान हो रहे? ऐसा भी कोई गुनाह नहीं किया था हसन ने कि अब उसका नाम सुनकर आप सबको सांप सूंघ गया। अतिया शाइस्तगी से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाभी, हसन ने अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया। दरअसल गलती करने के बाद जब इंसान शर्मिंदा हो तो फौरन से नजरें नहीं मिला पाता। जब भी उसने भी अभी तक मुझसे या भाई साहब से कोई कांटेक्ट नहीं किया। हैदर बुरा माने बगैर अतिया को सलीके से उसकी बात का जवाब देता हुआ बोला, क्या मालूम उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो शादी करने के बजाय अपनी गलती सुधारने के लिए ऐन वक्त पर फरार हो गया। अतिया नतालिया पर नजर डालती हुई बोली। जब्त और खजालत से नतालिया का चेहरा सुर्ख हुआ था कि आप नाजायज कर रही हैं भाभी। हैदर चाय का कप टेबल पर रखता हुआ बोला। उसे अतिया के इस रवैये पर खुद एतराज उठाना पड़ा क्योंकि वह यहाँ नताली को अपने साथ बेइज्जत करवाने हरगिज नहीं लाया था। इससे पहले वो एजाज से इजाजत तलब करता और नताली को निकलता। अचानक एजाज गुस्से में बोला, अतिया उठो यहाँ से और फौरन चले जाओ। एजाज के सख्त लहजे पर कमरे में एकदम खामोशी छा गई। अतिया उठकर कमरे से जाने लगी मगर तब अचानक नतालिया बोली, हसन की किस्मत अच्छी थी जो ऐन वक्त फरार हो गया, वरना वो मुझसे शादी करके बिल्कुल इसी तरह जलील होता जैसे अक्सर तो औरतें अपने शौहर से हुआ करती हैं। नतालिया की बात पर जहाँ अतिया ने मुड़कर खा जाने वाली नजरों से इसको देखा, वहीं हैदर भी नतालिया की यूं बदतमीज से बोलने पर पल भर में शर्मिंदा हुआ। एजाज बिल्कुल खामोश खड़ा था जबकि तानिया घबरा कर बारी बारी अपनी माँ और नतालिया को देखने लगी। तुम्हें बड़ों के बीच बोलने की इजाजत किसने दी? माफी मांगो भाभी से। हैदर होश में आता एकदम नतालिया से बोला और उसे घर गाड़ी से कितना समझा कर लाया था और यहाँ मुसलसल की फेवर में बोल रहा था। इस वक्त तो वो लोग जाने ही वाले थे। हैदर को नतालिया का यूं बोलना पसंद ना आया। रहने दो हैदर, बड़ों को अपनी इज्जत का ख्याल खुद होना चाहिए। एजाज अपनी बीवी पर शिकवा भरी नजर डालता हुआ बोला जिसने अच्छे खासे माहौल को खराब करने में कोई कसर न छोड़ी थी। मगर हैदर सोफे से उठकर नताले के पास आया, उसे बाजू से पकड़कर खड़ा करता हुआ बोला, सुनाई नहीं दिया तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ? माफी मांगो जाकर भाभी से। हैदर उसे आंखें दिखाता हुआ बोला तो नताले को हैदर पर गुस्सा आने लगा। वो नफी में सर हिलाकर इनकार करती हुई वहां से जाने लगी। तभी हैदर उसका बाजू सख्ती से पकड़ा। रहने दो हैदर, उसने गलत नहीं बोला। एजाज के मदाखलत करने पर हैदर ने हाथ के इशारे से उसे कुछ भी बोलने से रोका और नताले से मुखातिब हुआ, माफी मांगे बगैर तुम यहाँ से नहीं जाओगी, चलो माफी मांगो। हैदर नतालिया को आंखें दिखाता और सख्त लहजे में बोला तो नतालिया जब्त करती उठकर अतिया के पास, सॉरी। नतालिया के बोलने पर अतिया की आंखों में तस्खीर के लिए उसे देख रही थी जो किसी दूसरे को नहीं मगर नतालिया को साफ नजर आई। मैं दुआ करती हूँ जैसे मेरी बारात वाले दिन हसन मुझे छोड़कर भाग गया, कम से कम ताने का शौहर भी वैसे ही भाग कर नामर्द होने का सबूत ना दे। नतालिया के जुमले से जहाँ अतिया के तन बदन में आग लग गई वहीं हैदर समेत एजाज भी हक्का बक्का रह गया। नतालिया उनके घर से बाहर निकल गई तो हैदर भी उसके पीछे चला है। गाड़ी ड्राइव करता हुआ हैदर अपने बराबर में बैठी नतालिया का चेहरा देख लेगा जो इस वक्त धुआं धुआं हो रहा था। भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने जो कुछ बोला सही नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हारा दिफा किया। इस बात को जहन में रखते हुए तुम्हें गुस्सा होने की बजाय आप बात को इग्नोर करना चाहिए था। हैदर ड्राइविंग के दौरान नताली से बोला जिस पर सब कहती नताले को मिर्चें लग गई। मैं अपना दिफा खुद कर सकती थी और उनको इन्हीं के अंदाज में अच्छी तरह जवाब भी दे सकती थी जिससे उसकी अच्छी तरह तसल्ली हो जाती, लेकिन आपकी वजह से मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन आइंदा मुझसे ऐसी तवक्को मत रखिएगा कि मैं आपकी बात का भरम रखते हुए सब बर्दाश्त करूंगी। तुम्हारा दिफा किया है, बड़ा कोई एहसान किया है मुझ पर। नताली हैदर की बात सुनकर फट ही पड़ी थी। आखिर में हैदर की नकल उतारती हुई बोली, तो तो क्या नहीं बोला मैंने उनके सामने तुम्हारी फेवर में? अब बंद करो ये रोना। हैदर ड्राइविंग करता हुआ एक मरतबा फट से बोला, मैं रोने वालों में से नहीं हूँ मिस्टर, रुलाने वालों में से हूँ। नतालिया का चेहरा गुस्से से मजीद सुर्ख हो गया। हैदर को वो यूं गुस्सा करती हुई आतिश फिशा लगी जिसके फटने से पहले वो उसे छेड़े बिना खामोशी से ड्राइव करने लगा। दावत वाले किस्से को आज पूरा हफ्ता भर गुजर चुका था। नतालिया उसके सारे किस्से का बिना कोई असर लिए अपनी आदत के मुताबिक दूसरे दिन ही नॉर्मल हो चुकी थी, जिसे देखकर हैदर भी नॉर्मल हो गया। आज वो ऑफिस से थोड़ा पहले आ गया था। इस वक्त अपने कमरे में मौजूद मायशा से मिलने जाने के लिए तैयार हो रहा। काफी दिन गुजर चुके थे उन दोनों को एक साथ वक्त गुजारे हुए। मायशा के प्रोग्राम को डन करता हुआ वो और मायशा आज एक साथ बाहर डिनर करने वाले। तभी अचानक उसे अपने मोबाइल पर मायशा का वॉइस नोट मौसूल हुआ जिसमें मायशा ने उसे 1 घंटे बाद पिक करने की ताकीद की थी। क्योंकि हैदर बिल्कुल रेडी था इसलिए अपने रूम से निकलकर लाउंज में आ गया। जहाँ तालिया सोफे पर दोनों पाँव रखे बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठी हुई थी और सामने एलईडी पर की स्क्रीन पर टाइटैनिक मूवी देख रही थी। हैदर भी लाउंज में आकर सिंगल सोफे पर आ बैठा और स्क्रीन की बजाय नताली को देखने लगा जो बड़ी इन्हमाक से मूवी देखने में मशगूल थी, जिसको ना तो अपने दुपट्टे की फिक्र थी और ना ही अपने हाथ की। वो बुरी तरह फिल्म के सीन में डूबी हुई थी। हैदर ने उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए गला खंगारा जिस पर नतालिया ने ऐसी शक्ल बनाकर
حیدر کو دیکھا جیسے اس کے آنے پر وہ کافی بدمزہ ہوئی۔ اگر تمہیں میرا آنا برا لگا ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حیدر اس کی بےزار سی شکل دیکھ کر سچ مچ اٹھنے ہی لگا تھا تو نتالیہ ایک دم بول پڑی، ارے نہیں یار، آپ ہی کا تو گھر ہے، ایسے کہاں اچھا لگتا ہے، آپ پلیز بیٹھے۔ دراصل کچھ موویز ایسی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر بندہ کھو سا جاتا ہے، یہ مووی مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نتالیہ ایکسائٹیڈ ہوتی حیدر کو بتانے لگی۔ اس کی بات پر حیدر ہنسا، تم اس مووی میں بھلے ہی کھو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تھوڑی دیر بعد معائشہ کو اس کے گھر سے پک کرنا ہے۔ میں خود جلدی ریڈی ہو گیا تھا تبھی ہی آ کر بیٹھ گیا۔ حیدر اپنی کلائی پر باندھے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتا ہوا نتالیہ کو بتانے لگا، وہ تو آپ معائشہ سے ملنے جا رہے ہیں، پھر تو آپ کوئی مووی دیکھ کر اس کے پاس جانا چاہیے۔ نتالیہ مسکراتی ہوئی بولی، جس پر حیدر نے بھی اسمائل دی مگر بولا کچھ نہیں۔ اس نے بھی اپنی نظریں اسکرین پر ڈالی جہاں مووی کے سین میں ہیروئن جہاز کے کنارے پر کھڑی جبکہ ہیرو اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ ہیروئن کے دونوں بازو فضا میں کھول کر اسے محسوس کروا رہا تھا جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہی۔ اس کے بعد والے سین کا حیدر اور نتالیہ دونوں کو ہی علم تھا۔ نتالیہ نے کن آنکھوں سے حیدر کو دیکھا، اسے لگا چاچو اب شرافت کا مظاہرہ کرتے اٹھ کر یہاں سے چلے جائیں، لیکن ایسا نہ ہو۔ حیدر کی توجہ پوری طرح اسکرین کی طرف تھی۔ نتالیہ نے اس پل پر لعنت بھیجی جب یہ چاچو یہاں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو نتالیہ اس سین کو پورا دیکھتی، لیکن حالات خراب ہونے سے پہلے نتالیہ نے فوراً ریموٹ اٹھا لیا۔ حیدر نے نتالیہ کی حرکت نوٹ کی جو نتالیہ کسنگ سین کے آنے سے پہلے ہی نروس ہو کر ریموٹ اٹھا چکی تھی، لیکن وہ بالکل انجان بنا ابھی بھی اسکرین پر ہی نظریں جمائے بالکل نارمل بیٹھا تھا، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ کوئی مسئلہ تب کھڑا ہوا جب ریموٹ کے سیلز عین وقت پر دگا دے گئے اور چینل چینج نہ ہوا۔ ہیرو اپنا کام دکھانا شروع کر چکا تھا۔ آئے ہائے فٹے منہ تیرا۔ نتالیہ سرخ چہرہ لیے ریموٹ کو کوستی ہوئی بٹن زور زور سے دبانے کے بعد اب ریموٹ کو میز کی لکڑی پر مارنا شروع کر چکی تھی، مگر حیدر بنا کوئی رسپانس دیے اسکرین پر نظر ٹکائے اب بھی بالکل نارمل بیٹھا تھا۔ ہیرو اپنی اوقات دکھا کر فارغ ہو چکا تھا تو نتالیہ اپنی اٹکی ہوئی سانس بحال کرتی بنا حیدر کی طرف دیکھے اٹھ کر کچن میں چلی گئی، جبکہ حیدر صوفے پہ بیٹھا ہوا نتالیہ کی گھبراہٹ کو سوچ کر محفوظ ہونے لگا۔ جانے اسے اچانک اس پل کیا ہوا تھا، اس کی سوچوں کا دھارا کہیں اور جا نکلا۔ اس نے گردن موڑ کر کچن کے دروازے کو دیکھا، یہ محض کچن کا دروازہ نہ تھا۔ حیدر کو محسوس ہوا جیسے کچن کے اندر ایک الگ ہی دنیا بسی تھی، جہاں رنگ ہی رنگ بکھرے تھے، جہاں زندگی مسکراتی شوق و چنچل سی تھی، رنگوں سے بھری ایک الگ ہی دنیا۔ وہ سارے رنگ کچن سے نکل کر پھیلتے ہوئے حیدر کو اپنے ساتھ کھینچنے لگے۔ حیدر نے ان رنگوں کے پیچھے اٹھ کر کچن کے دروازے کو پار کرنا چاہا، تبھی اس کے موبائل پر معائشہ کی کال آنے لگی۔ اچانک ہی حیدر کے دل کی دنیا عجیب بے رنگ و نور ہونے لگی۔ سوگواریت اچانک ہی چاروں سو پھیلنے لگی، سارے رنگ آہستہ آہستہ اڑنے لگے، بے رونقی سی چھانے لگی۔ اب اسے اپنے آس پاس کی دنیا عجیب پھیکی اور بدمزہ محسوس ہونے لگی۔ حیدر نے معائشہ کی کال ریسیو کر کے اپنا موبائل کان سے لگا لیا۔ میں تیار ہوں تو معائشہ کی آواز حیدر کے کانوں میں گونجی تو حیدر اچانک بول پڑا، لیکن اب میں تیار نہیں ہوں، میرا مطلب ہے یہ پروگرام ہم کسی اور دن پر رکھ لیتے، اچانک ضروری کام آ گیا ہے، پلیز مائنڈ مت کرنا۔ حیدر معائشہ سے بولتا اس کی بات سنے بغیر اپنا موبائل آف کر کے کچن میں آ گیا جہاں نتالیہ موجود تھی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ آج اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ کیا ہوا، تم فلم نہیں دیکھ رہی؟ حیدر انجان بنا اس سے پوچھنے لگا۔ چولہے پر موجود کڑائی میں فرائز تیار ہو رہے تھے۔ رشین سیلڈ چھوٹے سے باؤل میں موجود شیلف پر رکھا تھا جبکہ نتالیہ 2 قدم کے فاصلے پہ کھڑی اوپر بن کے اوپر فرائز چکن کا پیسٹ رکھ کر چیز کا سلائس رکھتی ہوئی برگر تیار کریں۔ پیٹ میں اچانک ہی چوہے دوڑنے لگے تو سوچا کہ کچھ بنا لوں اپنے لیے۔ نتالیہ نظریں ملائے بغیر حیدر سے بولی، اس کا یوں نظریں چرانا حیدر نوٹ کر چکا تھا۔ وہ خاموشی سے فرائز پلیٹ میں نکالنے لگا۔ نتالیہ کو الجھن سی ہونے لگی، آخری بندہ گھر سے جا کیوں نہیں رہا تھا؟ ایسا کرو ایک چکن چیز برگر تم اپنے لیے بھی بنا لو۔ حیدر نتالیہ کا تیار کردہ برگر فرائز کے ساتھ رکھ کر سیلیڈ والا چھوٹا سا باؤل بھی پلیٹ میں رکھا۔ نتالیہ سے بولا تو وہ ہونک بنی حیدر کو دیکھ کر پوچھنے لگی، آپ کو معائشہ کے پاس نہیں جانا؟ نتالیہ نے جیسے ہی حیدر کو یاد دلانا چاہا جو اب اس کے بنائے ہوئے برگر کی بائٹ لے رہا تھا، اب دل نہیں کر رہا، حیدر لاپرواہ انداز میں بولا، جس پر نتالیہ نے گھور کر حیدر کو دیکھا تو اسے اپنے منہ سے نکلے غلط جملے کا احساس ہوا۔ مطلب معائشہ کا موڈ چینج ہو گیا، اس نے پروگرام کینسل کر دیا۔ نتالیہ کے گھرنے پر حیدر اس کو بتانے لگا۔ نتالیہ بنا کچھ بولے اپنے لیے دوسرا برگر تیار کرنے لگی، جبکہ حیدر برگر کے ساتھ انصاف کرتا وہیں کھڑا ہوا گہری نظروں سے اس کے نازک سراپے کا مکمل جائزہ لینے لگا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں دودیا رنگ کے نرم و نازک سے تھے جیسے وہ کوئی مومی گڑیا، جبکہ اس کی پتلی سی کمر اس کے سراپے کو کافی نازک بناتی تھی۔ کمر کو ڈھانپتے اس کے ریشمی بال، نہ جانے اس لمحے حیدر کو کیا ہوا، وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ شیلف پر رکھ کر نتالیہ کے پشت پر آ کھڑا ہو گیا۔ نتالیہ نے حیدر کو اپنی پشت پر کھڑا محسوس کر اس کی جانب پلٹنا چاہا۔ مڑو نہیں، خاموشی سے اپنا کام کرو۔ وہ نتالیہ
کے بالوں کو چھوتا ہو بولا، پھر اس کے سلکی بالوں کو چٹیا کے انداز میں بل دینے لگا۔ ناتالیہ کو لگا جیسے حیدر اس کے چہرے پر آنے والے بالوں کی وجہ سے اس کی مدد کر رہا ہو، جو اس کے کام میں خلل پیدا کرے، جبکہ حیدر کی نظریں ناتالیہ کی پتلی سراہی دار گردن سے ٹکراتی ہوئی اس کے خوبصورت قد و خال پر ٹھہر گئی۔ اپنے قریب کھڑی اس لڑکی کو چھونے کی خواہش میں حیدر کا دل بری طرح مچل اٹھا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پاتا ہوا اس سے دور ہو کر دوبارہ اپنی پلیٹ اٹھا چکا تھا۔ اتنی رچ ڈائٹ لینے کے باوجود بھی تمہیں موٹی نہیں ہوتی، حیرت کی بات ہے۔ کچن میں چھائی خاموشی کو توڑتا ہوا حیدر سیلڈ سے بھرا چمچہ منہ میں ڈال کر بولا۔ ناتالیہ نے اپنے اوپر کی اس تبصرے پر کچھ بولنا مناسب نہیں سمجھا۔ فلم کا وہی سین اس کے دماغ میں گھومے جا رہا اور اس کے بعد یوں حیدر کا کچن میں آ جانا۔ ناتالیہ ابھی بھی حیدر کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ حیدر خود اس کا ایک ایک انداز نوٹ کر رہا تھا۔ دوبارہ بولا، ویسے تمہیں پسند کیا آیا تھا ٹائٹینک مووی میں؟ حیدر فرائز کھاتا ہوا ناتالیہ سے پوچھنے لگا۔ ناتالیہ جو اپنے لیے دوسرا برگر تیار کر رہی تھی اب اس کو دیکھتے ہوئے بولی، مووی میں صرف وہی ایک سین نہیں تھا، اور بھی مختلف چیزیں تھیں، جیسے کہ مووی کی پکچرائزیشن، اس کی سٹوری، سب سے بڑھ کر جیک کا روز سے محبت کرنا۔ بیچارہ آخری سانس تک روز سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ناتالیہ کے بولنے پر حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا ناتالیہ کا دماغ ابھی تک اسی کسنگ سین میں اٹکا ہوا ہے۔ وہی تو میں تم سے بولنا چاہ رہا ہوں، وہی ایک سین تھوڑی تھا جس کو تم خود پر سوار کر کے یہاں آ گئی۔ چل کرو یار۔ حیدر کے بولنے پر ناتالیہ آنکھیں چھوٹی کرتی اس کو دیکھنے لگی۔ آج تو آپ کسی اور ہی موڈ میں لگ رہے، سب خیریت تو ہے؟ ناتالیہ کے انداز پہ حیدر کو ایک دم ہنسی آ گئی۔ وہ پلیٹ کو شیلف پر رکھتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیونکہ آج میرا دل کر رہا ہے تو مجھے دوبارہ سے انٹرٹین کرو، بالکل اسی دن کے جیسے۔ حیدر کی فرمائش پر ناتالیہ ابروچ کھاتے اسے دیکھ لی۔ کچھ زیادہ ہی مزے نہیں لگے ہوئے آپ کے؟ ناتالیہ گھرتی ہوئی حیدر سے بول کر مڑنے لگی تو حیدر ناتالیہ کی کلائی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا بولا، شوہر ہوں تمہارا، میری اتنی فرمائش تو تم پوری کر سکتی ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ شوہر کی بات ماننا بیوی کا فرض ہوتا ہے۔ حیدر معصوم سا جواز پیش کرتا ہوا کچن سے باہر نکلا۔ ناتالیہ ہونک بنی حیدر کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ ہیں، یہ کہاں لکھا ہے کہ بیوی ناچ ناچ کر شوہر کو دکھاتی رہے؟ یہ چاچو آج مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، کہیں ان پر فلم کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ یہ خود کو جا کر مجھے روز تو نہیں سمجھ بیٹھے؟ ارے نہیں ناتالیہ، کسی شریف انسان کی شرافت پہ ایسے شک نہیں کرتے۔ بیچارہ مسکین سا بندہ مجال ہے جو کبھی بھولے سے بھی کوئی گندی گری ہوئی حرکت کرتا ہوا پکڑا گیا ہو۔ اگر تیرا 2 منٹ کا ڈانس دیکھ کر اپنا دل بہلا لے گا تو بیچارے کا اسی میں گزارا ہو جائے گا۔ کیسا ترسا ہوا سا فرمائش کر رہا تھا، ویسے ڈانس بھی تو بندی ادھم کرتی ہے۔ ناتالیہ کچن میں کھڑی خود سے باتیں کرتی ہوئی بولی۔ ناتالیہ؟ حیدر کی پکار پر ناتالیہ ایک دم ہڑبڑا کر بولی، آ رہی ہوں چاچو، یہ برگر تیار کروں، پھر دکھاتی ہوں آپ کو ڈانس، جب تک آپ ذرا سانگ وغیرہ سلیکٹ کر لیں۔ ناتالیہ کی بات سن کر لانچ میں موجود حیدر کے ہونٹوں پر شرارت ابھری، مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ نان سیریس لڑکی بالکل ہی پاگل ہے، یعنی اس سے کچھ بھی بول دو یہ کرنے کو فوراً تیار ہو جائے گی۔ حیدر افسوس سے سر ہلاتا ہوا سوچنے لگا۔ تبھی ناتالیہ کچن سے نکل کر آئی۔ حیدر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیا آپ فسلہ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سانگ وغیرہ بھی سلیکٹ کیا یا نہیں؟ ناتالیہ اپنی پلیٹ ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی تو حیدر بالکل سیریس موڈ میں صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سانگ بعد میں سلیکٹ ہو جائے گا، جاؤ پہلے وہی بلیک والی ساڑی پہن کر آؤ جو تم اعجاز بھائی کے گھر پہن کر جانے والی تھی۔ حیدر کی دوسری فرمائش پر ناتالیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ حیدر کو پوری آنکھیں کھولے دیکھنے لگی۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو کہ اب میری شرافت پر شک کرو گے تم؟ حیدر اسے شکوہ کرتا ہوا ناراض لہجے میں پوچھنے لگا۔ نہیں بات وہ نہیں ہے، لیکن اس دن تو آپ مجھے ساڑی میں دیکھ کر ایسے غصہ ہو گئے جیسے میرا ساڑی پہننا آپ کو بالکل پسند نہ آیا۔ ناتالیہ کو آج حیدر کی فرمائشوں پر حیرت ہو رہی تھی۔ ہاں تو دوسروں کے سامنے اچھا نہیں لگتا، مگر اپنے گھر میں تو انسان بے تکلفی والی ڈریسنگ کر لیتا۔ جاؤ اب ٹائم ضائع مت کرو۔ حیدر نے ناتالیہ کا رخ اس کے کمرے کی جانب کر کے ناتالیہ کے شانے پر دباؤ ڈالتا ہوا اسے اس کے کمرے کی جانب بھیج دیا۔ عجیب ہی مزاج ہے یار اس بندے کا، تو کبھی ایک دم سڑیل تو کبھی شاعرانہ۔ بتاؤ اب اس گھر میں رہنے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس سے اچھا بندہ عزت سے مہینے بھر کا رینٹ دے کر کہیں اور رہے۔ اب ساڑی پہنو اور پھر ڈانس کر کے دکھاؤ، انہیں یہ کوئی بات ہے بھلا؟ ناتالیہ ساڑی باندھتی ہوئی مسلسل بڑبڑائی جا رہی تھی۔ کہیں اگر چاچو کی مجھ پر نیت خراب ہو گئی اور وہ شرافت کا چولا اتار کر اچانک شیطان بن گئے، قسم سے میں تو بنا آسرا کیے ایسی جگہ پر لات مارنی ہے بندے کا سارا فیوچر ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ناتالیہ کندھے پر پلو ڈالتی ہوئی بولی تو دروازہ نوک، ہائے کہ آفت آن پڑی ہے آج انہیں۔ ناتالیہ دروازہ کھولتی ہوئی بولی۔ دروازہ کھلتے حیدر کی نظر ناتالیہ کے چہرے پر پڑی۔ اس نے ناتالیہ کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا اور خود آگے بڑھ کے اس کے بالوں کی بندھی ہوئی چٹیا کے بال کھولنے لگا۔ اب صحیح ہے۔ حیدر بے خودی کے عالم میں بولا، اس کے جذبات نہ جانے کیوں دوبارہ سے بہکنے لگے۔ حیدر کو کھویا ہوا ٹن حالت میں دیکھ کر ناتالیہ کی بانسیں کھلی۔ کیوں اچھی لگ رہی ہوں نا میں؟
نتالیہ اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو حیدر ایک دم ہوش میں ہاں ٹھیک ہے بس۔ نہ صرف حیدر نے اپنے جذبات پر فوری طور پر قابو پایا تھا، فوراً ہی اس نے اپنی نظروں کو بھی کنٹرول میں کیا، جبکہ دوسری طرف حیدر کے ایسے ٹھنڈے انداز پر ایک پل کے لیے نتالیہ کا دل بجھ ہی گیا۔ تم تو گئی ماشا بیگم، بندہ تعریف کے دو بول ہی بول دے، چاچو تو بالکل ہی ٹھنڈے نکلے۔ نتالیہ ماشا کی قسمت پر افسوس کرتی خود تھوڑی سی کمفرٹیبل ہوئی۔ ایسے ٹھنڈے جذبات رکھنے والے شخص کے سامنے وہ آرام سے ریلیکس ہو کر اپنی پرفارمنس انجام دے سکتی۔ آؤ حضور تم کو ستاروں میں لے چلے، دل جھوم جائے ایسے بہاروں میں لے چلے، آؤ حضور۔ نتالیہ اپنے نرم و نازک ہاتھ میں حیدر کا ہاتھ پکڑے، چال میں نزاکت بھرے ایک انداز سے خود آگے چلنے کے ساتھ ہی گنگناتی ہوئی اسے لاؤنج میں لا کر حیدر کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ جماتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھا چکی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی حیدر کے ہونٹوں پر دل فریب سے مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ ہم راز ہم خیال تو ہم نظر بنو، طے ہوگا زندگی کا سفر ہم سفر بنو، چاہت کے اجلے اجلے نظاروں میں لے چلو، دل جھوم جائے ایسے بہاروں میں لے چلو۔ گانے کے بول حیدر کے دل کو چھونے لگے۔ نتالی کا انداز اس کے دل کے تار عجیب انداز میں چھیڑنے لگا۔ حیدر کی نظریں کبھی اس کی پتلی تھرکتی کمر پر تو کبھی نتالی کے چہرے کی خوبصورت مسکراہٹ پر، کبھی اس کے ہونٹوں پر آ کر ٹھہرتی۔ وہ آج اسے بالکل مختلف انداز میں بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے دیکھ کر حیدر کے دل کی حالت عجیب ہونے لگی۔ پہلی بار اس کے دل نے کیا کہ وہ اس منموہنی سی لڑکی کو آگے بڑھ کر اپنی باہوں میں سمو لے، اس کے ہونٹوں پر محبت بھرا لمس چھوڑ کر اپنے پیار کی پہلی چھاپ اس پر چھوڑ دے، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو رکھتا ہوا خود پر کنٹرول کر گیا۔ گانے کے ختم ہوتے پر نتالیہ کے پرفارمنس کا بھی اختتام ہوا، جس پر وہ حیدر کے سامنے ہلکا سے جھک کر ادب بجا لاتی سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ تو اس کنیز ناچیز نے آپ کی فرمائش پوری کر دی، پھر بدلے میں آپ کیا دینے والے ہیں؟ نتالیہ گہرا سانس بھرتی ہوئی حیدر سے پوچھنے لگی۔ وہ صوفے پر بیٹھا ابھی بھی اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ جو چاہتی ہو مانگ لو، بالکل ابھی کے ابھی ملے گا۔ حیدر کا دل نتالیہ کے روپ سے محفوظ ہو رہا تھا، نظریں تھیں کہ اس کے اوپر سے ہٹ ہی نہیں پا رہی۔ فی الحال تو ایک گلاس ٹھنڈا پانی یا قسم سے سانس پھول گیا میرا۔ نتالیہ کے بولنے پر حیدر صوفے سے اٹھ اس کے لیے پانی لے آیا، جسے نتالیہ کھٹاکھٹ ایک ہی سانس میں چڑھا دی۔ حیدر کو اس کی کسی حرکت پر اعتراض نہ ہوا۔ وہ دوبارہ صوفے پر بیٹھتا ہوا خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ حیدر کو اپنی طرف دیکھتا پا کر نتالیہ اس سے بولی، خوش قسمت ہیں آپ جو میں آپ کے چٹکیوں میں فرمائش پوری کر دیتی، ورنہ آپ کے بھتیجے کی مجال نہیں تھی مجھ سے ایسا کچھ کروانے۔ نتالیہ احسان جتانے والے انداز میں حیدر سے بولی، میں نے ہمیشہ ہی محسوس کیا تھا تم نے کبھی بھی حسن کو عزت نہیں دی اور تم اسے شادی بھی کرنے والی تھی۔ حیدر نتالیہ کو دیکھ کر بولا، جس پر نتالیہ اپنی ہنسی روکتی بولی، وہ اپنی عزت کروانا ہی نہیں جانتا تھا۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، کوئی بد تہذیب لڑکی تھوڑی ہوں میں، شادی کے بعد تو اس کو عزت دے ہی دیتی، مگر اس بدبخت کو ہی عزت راس نہ آئی تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ نتالیہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی، مستقبل میں تم اپنے لیے کیسا شوہر چاہتی ہو؟ حیدر نتالیہ کی جانب متوجہ ہو نتالیہ سے پوچھنے لگا۔ وہ ٹیبل سے پلیٹ اٹھا کر مزے سے برگر کی بائٹ لیتے ہوئے جلدی سے بولی، آپ جیسا تو ہرگز نہیں۔ نتالیہ کے منہ سے اچانک پھسلا، اس نے فوراً ہی دانتوں تلے زبان دبائی اور معذرت طلب نظروں سے حیدر کو دیکھنے لگی، مگر اسے حیرت تب ہوئی جب حیدر اس کی بات کا برا مانے بغیر، اگر مجھ جیسا مل گیا تو نہیں، بلکہ تم فرض کرو اگر تمہارے پاس کوئی چوائس ہی نہ بچے اور تمہیں میرے ساتھ ہی ساری زندگی گزارنی پڑے، جسٹ امیجن۔ حیدر بغیر نتالیہ کا چہرہ دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، جس پر نتالیہ برگر کھاتی ہوئی بولی، میں ایسی باتیں فرض نہیں کرتی جن کا حقیقت سے تعلق ہی نہ ہو، بھئی بندہ اس کام کا تصور ہی کیوں کرے جب وہ کام کرنا ہی نہ ہو۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں، ہم دونوں ریئل میں میاں بیوی بن کر ساری زندگی ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ نتالیہ بولتی ہوئی برگر کی دوسری بائٹ بھی لینے لگی، شاید اسے سچ میں بھوک لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کے جواب پر حیدر نہ جانے کیوں بدمزہ ہو کر ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ بولا، اپنا پیٹ بھر کر کپڑے چینج کر لینا اور یہ کوشنز فرش سے اٹھا کر واپس صوفے پر رکھ اور کمرے کی حالت ٹھیک کر کے اپنے روم میں سونے کے لیے جانا۔ حیدر صوفے سے اٹھتا ہوا جانے لگا، کیا معائشہ کے پاس جا رہے ہیں؟ نتالیہ اچانک اس سے پوچھ بیٹھی۔ وہ ایک دم چونکا، کیوں چونکا میں معائشہ کے پاس؟ ابھی بیوی نہیں بنایا ہے میں نے اسے، اور نہ ہی اسے ہر وقت اپنے ذہن اور حواسوں پر سوار کر کے رکھتا ہوں۔ تم کیا ہر وقت میرے سامنے ماشا ماشا کرتی رہتی؟ حیدر نتالیہ کے منہ سے ماشا کا نام سن کر ایک دم چڑ سا گیا، جس پر نتالیہ کو حیرت ہوئی، ارے یار اس میں اتنا برا ماننے والی کیا بات ہے؟ ہم دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، اب اتنی بے تکلفی ہو گئی کہ میں آپ سے ماشا کی بات کر سکتی ہوں، اور مستقبل میں وہی تو آپ کی وائف ہوگی، تو اس میں برا کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ نتالیہ کی بات پر حیدر کو مزید غصہ ہے، جسے وہ پی کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شاید وہ معائشہ ہی وجہ تھی جو نتالیہ اپنے مستقبل میں حیدر کو سوچنے کے لیے تیار نہ تھی۔ پھر وہ خود کیوں ایسا سوچ رہا تھا؟ حیدر اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایسا کرنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔
تو میرے پیارے دوست، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی. کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں کل نیکسٹ کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.